السلام علیکم ویوز، RJ لا کنسلٹنٹ سے میں ہوں رانا جہاں زیب۔ ویوز آج ہم بات کریں گے UK اسٹڈی ویزا یا وزٹ ویزا کے پروسیسنگ ٹائم کی۔ 2025 میں جب آپ وزٹر ویزا اپلائی کریں گے، یہ اسپیسیفکلی اسٹڈی ویزا کے بارے میں ریکارڈ کروا رہے ہیں کہ اگر آپ اسٹڈی ویزا پر جا رہے ہیں UK میں تو آپ کا پروسیسنگ ٹائم کیا ہوگا اور آپ کو UK VI کی کون سی سروس اپلائی کرنی چاہیے۔ اس میں سروسز کے متعلق بھی بات کروں گا، ان کے ٹرن اراؤنڈ ٹائم کے متعلق بھی بات کروں گا۔ اگر آپ کی اپلیکیشن ڈیلیڈ ہو رہی ہے تو وہ کیوں ہو رہی ہے اور اس کی انکوائری آپ کیسے کر سکتے ہیں، اس کے اوپر بھی آپ سے بات کریں گے، تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیجئے۔ اس میں ہم UK اور دنیا کے مختلف ملک کے ویزوں کے متعلق بات کرتے ہیں اور آپ کو انفارمیشن پرووائڈ کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو بتایا کہ جو نارمل اپلیکیشن ہے وہ کتنے دن آپ کے لگتے ہیں اور وہ پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ شروع کب ہوتا ہے، کہاں سے اب آپ دن کاؤنٹ کرنا شروع ہوں گے۔ تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک ہوتی ہے نارمل سروس جو سٹینڈرڈ سروس ہے UK کی، دوسری ہوتی ہے پرائورٹی سروس۔ تو اب ہم پہلے نارمل سروس کی بات کر لیتے ہیں۔ سروس ہے وہ تب شروع ہوتی ہے جب آپ نے UK کا جو اپلیکیشن فارم ہے اسٹوڈنٹ ویزے کا وہ آپ نے سبمٹ کر دیا۔ UK VI کی ویب سائٹ پہ آن لائن فارم ہوتے ہیں، یہ آپ کو سبمٹ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آپ سبمٹ جب کرتے ہیں تو اسی کا حصہ ہے آپ UK ویزا کی فی پے کرتے ہیں اور اسی کا حصہ ہے آپ IHS فی پے کرتے ہیں۔ یہ اگر آپ اسٹوڈنٹ ویزے پہ جا رہے ہیں تو میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ دونوں فی جب آپ پے کر لیتے ہیں تو اپلیکیشن جو ہے وہ آپ کی سبمٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ پروسیس پھر آپ کا ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے کا ہوتا ہے، اپوائنٹمنٹ لینے کا ہوتا ہے۔ اپوائنٹمنٹ لے کے پورٹل پر ڈاکومنٹ اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں اور VFS کے آفس جا کر اپنے اپوائنٹمنٹ کے دن میں اپنے بایو میٹرکس دینے ہوتے ہیں۔ جب آپ بایو میٹرکس دے دیتے ہیں اس دن سے آپ کی جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ اس میں کتنے دن لگتے ہیں آپ کے جواب آنے میں۔ تو ویوز نارملی جو اگر آپ اسٹینڈرڈ اپلیکیشن آپ نے ڈالی ہے تو یہ آپ کو 15 دن سے 45-40 دن تک لگ سکتے ہیں، ڈپینڈنگ آن دا سرکمسٹانسز کہ اس وقت UK VI کے پاس کتنا ورک لوڈ ہے اور کتنا بیزی ہے۔ اگر سپتمبر جیسے سیشن ہے، میجر انٹیک ہے اسٹڈی ویزے کے حوالے سے، اس وقت ان کے اوپر بہت زیادہ ورک لوڈ ہوتا ہے ویزوں کا، تو اس لیے ہمیشہ آلویز ریکمینڈڈ ہے کہ آپ اپنی اپلیکیشن جو ہے وہ ٹائملی سبمٹ کر دیں، یعنی وقت سے پہلے سبمٹ کر دیں۔ اچھا، ٹائملی جب میں کہتا ہوں سبمٹ کریں اس کا کیا مطلب ہے؟ انٹرنیشنل رولز کے مطابق یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جب آپ کی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے اس سے 2 مہینے پہلے آپ ویزا سبمٹ کریں۔ اگر 2 مہینے پہلے نہیں کر رہے یا کوئی ایسی ہرڈل آ گئی ہیں تو آپ میک شور کریں کہ اگر منیمم 25 سے 30 دن آپ کی کلاس شروع ہونے میں رہتے ہوں تو پھر آپ جو سٹینڈرڈ سروس ہے اس میں جائیں، اس میں آپ سبمٹ کریں اور کوشش کر کے 1-2 دن میں اپوائنٹمنٹ لے لیں اور بایو میٹرک سبمٹ کر دیں تاکہ جو آپ کی پروسیسنگ ہے وہ سٹارٹ ہو جائے۔ اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں پرائورٹی سروس کی۔ پرائورٹی سروس آپ کو دی جاتی ہے UK VI کی طرف سے 500 پاؤنڈ کے عوض۔ پرائورٹی سروس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کی اپلیکیشن ہے وہ ڈیل کر لی جاتی ہے 5 ورکنگ ڈیز کے اندر۔ آلسو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے زیادہ ہی ٹائم لگ جاتا ہے کیونکہ آپ بھی پرائورٹی سروس اسی وقت جمع کروا رہے ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے، اور وہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب UK VI کے پاس ورک لوڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پرائورٹی سروس ڈیل کرنے میں بھی جو ان کا ٹائم 5 دن کا ہے وہ اس ٹائم میں ڈیسیژن آپ کا نہیں لے پاتے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے آپ کو میک شور کرنا چاہیے کہ آپ جب بھی اپلیکیشن جمع کروائیں، جتنے سپورٹنگ ڈاکومنٹس اس کے ساتھ جمع کروا رہے ہیں آپ میک شور کریں کہ وہ ویریفائڈ ہوں۔ اگر انگلش میں ڈاکومنٹ نہیں ہے وہ انگلش میں ٹرانسلیٹڈ ہو۔ جو ڈاکومنٹ آپ نے اپوسٹائل کروانا ہے وہ ہو، جو نوٹری پبلک کروانا ہے، یا جو ڈگریز اپنی فارن آفس سے اٹیسٹ کروانی ہے، یا اس طرح کے کوئی بھی اٹیسٹیشن ریکوائر ہے، یا کوئی ڈاکومنٹ آپ کا صرف اوریجنل ریکوائر ہے، یعنی وہ جس طرح سے ڈاکومنٹ اور جس ویریفیکیشن کے ساتھ ریکوائر ہیں اگر وہ آپ کر لیں گے تو آپ کا اپلیکیشن جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ کم ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر آپ کے کوئی ڈاکومنٹ یا کوئی چیز ایسی آ گئی جس کے اوپر UK VI کو مزید ویریفیکیشن کروانے کی ضرورت ہے تو پھر وہ آپ کو ای میل کر دیں گے کہ بھئی جو آپ کا سٹینڈرڈ پروسیسنگ ٹائم تھا ہم اس کے اندر آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ڈیل نہیں کر سکتے، اس لیے اب آپ کی اپلیکیشن آؤٹ آف سٹینڈرڈ
جو ٹائم ہے اس کے اندر ہم ڈیل کریں گے، اور آپ یعنی وہ آپ کو پھر ٹائم دے دیتے ہیں کہ آپ اب بار بار رابطہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ جب انہوں نے کہہ دیا اس ٹائم کے اندر آپ کی اپلیکیشن اب ڈیل نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آپ کا کلاس سٹارٹ ہونے میں 25 دن سے کم دن ہے تو آپ کو جو ریکمینڈڈ ہے وہ پھر ریکمینڈڈ ہے کہ آپ پرائورٹی سروس میں جائیں، کیونکہ اتنے کم دن رہتے ہیں آپ کی کلاس سٹارٹ ہونے میں۔ تو جب آپ ویزا جمع کروائیں گے، اس کا بایو میٹرکس کب ہوگی، جواب کب آئے گا، کب آپ فلائٹ بک کریں گے، کب آپ جائیں گے وہاں اکاموڈیشن ڈھونڈیں گے، کب آپ پھر یونیورسٹی سے رجسٹریشن جا کے وہاں پر کروائیں گے، تو اگر 25 دن سے کم دن رہتے ہیں تو پھر آپ پرائورٹی سروس میں چلے جائیں، جہاں آپ نے اتنی زیادہ فیس آلریڈی پے کر دی ہے، آئی ایچ ایس پے کر دیا، ویزا فی پے کر دی ہے، یونیورسٹی کو آپ نے 50% تک یا اس سے کم یا زیادہ آپ نے انیشل ڈپوزٹ دے دیا، تو وہاں 500 پاؤنڈ کی اتنی کوئی زیادہ ویلیو نہیں ہے، ڈپینڈنگ کہ اگر وہ آپ کو اس کا پے آف کر رہی ہے۔ اچھا، اب ایک اور بھی یو کے وی آئی کی ہوم آفس کی سروس ہے، وہ ہے سپر پرائورٹی سروس، گو کہ وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے لیکن بہت سارے دنیا کے ملکوں کے لیے وہ اویلیبل ہے، یو کے اندر بھی اویلیبل ہے۔ اگر آپ ان سائڈ اپلیکیشن ڈال رہے ہیں، فرض کریں آپ کا اسٹوڈنٹ ویزا ہے یا کوئی اور ویزا ہے جس کو آپ نے سوئچ کرنا ہے یا ایکسٹینڈ کرنا ہے، اس کے لیے وہ سپر پرائورٹی سروس اویلیبل ہے۔ سپر پرائورٹی سروس کا وہ جواب دیتے ہیں 1 بزنس ڈیز میں۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے، ایگزیکٹیوز کے لیے ہے، جیسے کہ لوگ ہوتے ہیں وہ ہائی لیول پہ ہوتے ہیں، ان کا ٹائم قیمتی ہوتا ہے، انہیں کوئی انتہائی ضروری میٹنگ یا کسی گیدرنگ میں ایونٹ میں شرکت کرنی ہوتی ہے، تو پھر وہ سپر پرائورٹی سروس میں جاتے ہیں۔ اس میں ایک دن میں جو ہے ان کی اپلیکیشن دیکھ کے ان کو جواب دے دیا جاتا ہے، جسے یو کے میں عرف عام ہے ونڈو سروس، یعنی وہ اپنے ڈاکومنٹ سارے کینڈیڈیٹ لیتا ہے، اپلیکینٹ لیتا ہے، اور لے کے وہاں ونڈو پہ چلا جاتا ہے اور جا کے وہیں پہ بیٹھ کے جواب اپنا یا ویزا لے کے جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ تو یہ سروسز تھی جس کے بارے میں نے کہا کہ آپ کو بتاؤں۔ اب ہم بات کرتے ہیں، آپ کی اپلیکیشن ہو گئی لیکن جواب ابھی تک نہیں آیا، اور آپ کا جو ٹائم تھا وہ بھی گزر گیا، آپ کو کوئی ای میل بھی ایسے نہیں آئی جس میں بتایا گیا ہو کہ ابھی آپ کا ہم زیادہ ٹائم لیں گے۔ اب آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ آپ کی کلاس سٹارٹ ہونے میں کم ٹائم رہ گیا ہے، اب آپ کیا کریں؟ تو اس کا جو سب سے ایفیشینٹ وے ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ایک پیڈ انکوائری سروس ہے، اس کا نمبر آپ کو اپنے اسکرین پر دے دیں گے تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ ان کا آپ کال بھی کر سکتے ہیں، ان کو ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ کال کریں گے تو اس کے چارجز بھی آپ کو اسکرین پر دے دیتے ہیں، ای میل کریں گے اس کے چارجز بھی آپ کو اسکرین پر دے دیتے ہیں۔ اچھا، نارمل انکوائری کرنے میں یا ای میل کرنے میں اور پیڈ میں کیا فرق ہے؟ نارمل میں تو وہ ایک سٹینڈرڈ جائے گی، آپ کو ایک جنیرک رسپانس آ جائے گا۔ جب آپ پیڈ کریں گے تو پیڈ میں پھر وہ آپ کی فائل اوپر آ جائے گی، آپ کی فائل کو وہ کھولیں گے، کھول کے دیکھیں گے کہ اس میں کیا چیز پینڈنگ ہے یا کس وجہ سے ڈیلے ہو رہا ہے، اس کا آپ کو وہ جواب دینے کے لیے باؤنڈ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس انکوائری کے لیے آپ نے پے کیا ہے۔ تو جب ظاہر ہے آپ کو جواب دیں گے تو آپ اتنا تو ڈیزرو کرتے ہوں گے کہ اس فائل میں اگر وہ دیکھیں گے کوئی انڈیو ڈیلے ہو رہا ہے تو اس کو پھر وہ جلدی پروسیس کر لیں گے، آپ کی فائل ایک طرح سے اوپر آ جائے گی، یعنی وہ دیکھیں گے کہ بھئی اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے تو یہ پروسیس کیوں نہیں ہو رہی، تو پھر آپ کو جواب بھی دینا ہے انہوں نے، تو ظاہر ہے وہ جواب بھی دیں گے اور اس فائل کو کوشش کریں گے کہ جلدی آپ کے لیے پروسیس کر لیں۔ تو یہ کچھ انسائڈ انفارمیشن آپ کے لیے کہ اگر آپ 2025 میں اسٹوڈنٹ ویزے پر یو کے جا رہے ہیں تو کون سی ڈیٹ ہے جس میں آپ کو اپلیکیشن سبمٹ کر دینی چاہیے۔ لیٹس سپوز اگر آپ کی کلاس سٹارٹ ہو رہی ہے 15 سپٹمبر کو، تو آپ کو 15 جولائی تک جو ہے اپنی یو کے اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن سبمٹ کر دینی چاہیے۔ لیٹسٹ آپ جو ہے وہ 15 یا 20 اگست کو اپنی اسٹوڈنٹ ویزا اپلیکیشن فائل سبمٹ کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لیٹسٹ ہے۔ اس کے بعد آپ کے ڈاکومنٹ تیار ہو رہے ہیں تو پھر آپ پرائورٹی سروس میں جائیے۔ تو یہ تھی انفارمیشن اسٹوڈنٹ ویزا پروسیسنگ کے بارے میں۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی، اس اسٹوڈنٹ ویزا کے متعلق مزید انفارمیشن یا معلومات جاننا چاہ رہے ہیں تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا تاکہ ہم اس کے اوپر بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا لیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔